السلام یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ نغمہ فصل و غلو نالا کرے بما بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں مریدوں کا مریضوں کا عقیدت مندوں کا شمع رسالت کے دروازوں کا اولیاء اللہ کے دیوانوں کا ایک جمع وفی ہے۔ میں رسول رب سے یہی دعا فرماتا ہوں اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں عبدوں میں شفا کرم اور مہربانی دکھتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز میں آتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفا مانگنے والا ہے اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ زندگی کے پاس دو ہی مشن ہیں، ایک تو مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور دوسرا تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا۔ قرآن سے دنیا بھر سے لاعلاج مریض جو جدید ترین علاج سے مایوس ہو کر استانہ یا کرسیدہ ہو یا مرکزی درباری اولیاء بلاوڑا شریف ہو، وہاں وہ حاضری دیتے ہیں اور اپنے مرضوں سے رب کے کرم سے شفائیں پاتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کو دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس سے قبل یاد رکھیں کہ جو جیسی نیت لے کر آتا ہے، جیسی دل کی مراد اس کے اندر مراد رکھتے ہی سچ رکھتا ہے، اتنا ہی شفا پا جاتا ہے، کیونکہ مراد بآئین اسی برتن کے مطابق جس طرح کسی برتن کو صاف کیا جاتا ہے اور پھر اسے کھانے پینے کی چیز دودھ یا پانی اسی طرح پیا جاتا ہے، پھر پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، کھانا کھانے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے، اسی میں آئین یہی دل کی پوزیشن ہوتی ہے، یہی صورتحال ہوتی ہے، یہی کیفیت ہوتی ہے۔ جب انسان اپنا دل پا کر کے اس کے اندر مراد رکھ کے آتا ہے تو پھر جتنی اچھی پاکیزگی سے، اچھی محبت سے، اچھی چاہت سے، اچھی الفت سے تیرے درویش پہ حاضری دیتا ہے، اتنا ہی میرا خدا اسے کرم اور مہربانی فرماتا ہے۔ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے دربار بلاوڑا شریف سے روحانی اور جسمانی فیض پایا ہے۔ لمحہ بہ لمحہ گھڑی بہ گھڑی جو آتا گیا وہ شفا پاتا گیا ہے۔ صرف پیغام نہیں ہے کہ زندگی کا جب انسان ایک مشن بنا لیتا ہے، کیونکہ زندگی کا اب دیکھیں بیمار لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، مصیبت زدہ لوگ ہیں، لاعلاج مریض ہیں، وہی زبان میں حال میں وہ مریض ہیں جو لاعلاج ہیں۔ دستور زمانے کا یہ ہے اچھی اور خوبصورت لباس یا امیر شخص کو دنیا دار اپنے قریب لے آتے ہیں، پھٹے میلے پرانے اور بیمار لوگوں کو دنیا دار اپنے سے دور کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت طریقے سے، کتنے خوبصورت لباس میں اور کتنے صحت مند لوگ میرے سامنے کھڑے ہیں، لیکن یہ مجھ سے دور ہے، لیکن کتنے بیمار، کتنے تکلیف زدہ، کتنے معذور، کتنے لاچار اور کتنے پریشان حال لوگ بالکل میرے قریب ہیں۔ یہی فرق ہوتا ہے اللہ والوں اور دنیا داروں میں۔ اللہ والوں کی غربت میں وہ امیر اور غریب کو نہیں دیکھتے، وہ دل کو دیکھتے ہیں، مجبور کو دیکھتے ہیں، پریشان حال کو دیکھتے ہیں۔ جیسے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں سے ملاقات کی جائے گی جو زیادہ بیمار ہیں، جو زیادہ پریشان ہیں، جو ویل چیئر یا اسٹیچر سے موجود ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں سے ملاقات ہوگی جو صحت مند ہیں، جو ٹھیک ہیں، جو اپنی مرادیں یا عقیدت لے کر آئے ہیں۔ یہ اصول عجیب ہے، کیونکہ یہ در درویش کا اصول ہے، دنیا سے جدا ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی بھی کام دنیا سے جدا ہو کر کرتا ہے تو اس میں میرا خدا شفا عطا فرما دیتا ہے۔
اس پہ کرم اور مہربانی فرما دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے معبود و یار، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ جب انسان ایک ہی صف اور ایک ہی نگاہ سے اللہ کی مخلوق کو برابر دیکھتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آسمان سے گرتے ہوئے بارش کے قطرے کسی کو سیراب کیے بغیر جاتے نہیں ہیں۔ جب انسان اپنے دل و دماغ کے اندر فرق کرتا ہے، ہاں یہ امیر ہے یا غریب ہے، یہ میرے قریب ہے یا میرے دور ہے، جب امیر اور غریب کا فرق کرتا ہے تو رب قرآن میں فرماتا ہے وہ جسے چاہے نوازے اور جسے چاہے نہ نوازے۔ امیر اور غریب کا فرق نہیں ہوتا، در درویش پہ جیبوں پر دھیان نہیں ہوتا، در درویش پہ دلوں پر دھیان ہوتا ہے۔ انہی محبتوں میں، انہی چاہتوں میں جو زندگی کا مشن ہے، کیونکہ حسین پاک نے مکہ سے لے کر مدینہ تک اور مدینہ سے لے کر کربلا تک وہ سفر جاری کیا جو پوری کی پوری سفر کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دین مصطفیٰ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور حضور ہی خاتم النبیین ہے۔ نہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ معصوم بچے تھے، نہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ وہ عزت والی عورتیں تھیں، اور نہ جانتے تھے کہ میرے ساتھ یہ ساری چیزیں، لیکن سب عزتیں سب جانے اور انہیں تاجدار ختم نبوت پہ قربان کر کے رکھتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت۔ انہی محبتوں میں، انہی حسین پاک کی سنت کو ادا کرتے ہوئے، کیونکہ زندگی کا اور کوئی مشن نہیں ہے، یہاں سے سفر انشاءاللہ تعالی دربار علی ابراڑہ شریف سے انشاءاللہ تعالی جو سفر جاری ہوگا وہ بھی ایک حسین پاک کی محبت میں ہوگا۔ انہی محبتوں میں، انہی چاہتوں میں، انہیں حسین پاک کی سنت کو اجاگر کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی 19 تاریخ کو ہفتے والے دن انشاءاللہ تعالی عالمی شہدائے کربلا کانفرنس یوکے میں منعقد ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس میں خود میں موجود ہوں گا اور یہ بتا دوں گا، زمانے والوں کو یہ بتا دینا ضروری ہے کہ سیدنا زین العابدین جب لٹے ہوئے قافلے سے واپس چلے اور ایک عورت بات تھی ان کے قریب آئی، کہنے لگی سید امام میرا بیٹا تھا مر گیا اور مجھے اس سے بہت پیار تھا، کچھ ایسی دعا کرو رب اسے زندگی عطا فرما دے۔ تو سید پاک نے اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا اور کہا رب کے حکم سے تو واپس اٹھ جاؤ۔ اتنے میں پاس ایک منافق کھڑا تھا، اس نے کہا اگر یہ زندہ کرتے ہوتے تو کربلا میں کیا ہوا؟ تو سید اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے ارے نادان، ارے منافق، حسین پاک شہید ہے، غازی بردار شہید ہے، امام علی اکبر شہید ہے، علی اصغر بھی شہید ہے، تو نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ رب کا قرآن کہتا ہے کہ شہید پہ موت نہیں آتی ہے، شہید زندہ ہے، اور زندہ کو بھلا کون زندہ کر سکتا ہے؟ یہ تو مر گیا تھا اس لیے زندہ کر دیا ہے۔ کل تک زندہ یہ پیغام جب انہوں نے دیا، انہیں کہا کل تک آزمائش تھی، آج خدا کا کرم ہے۔ اس لیے امام پاک پر وہ آزمائش کا وقت تھا۔ کس پہ؟ امت پہ آزمائش کا وقت تھا۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو حسینی کردار ادا کرتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو یزیدی کردار ادا کرتے ہیں؟ حسینی کردار ادا کرنے والے لوگ محشر تک سلامت رہتے ہیں، اور یزیدی کردار کرنے والے لوگ اسی وقت مر چکے تھے جب یزید برباد ہو گیا تھا، وہ مٹ چکے تھے، وہ ختم ہو چکے تھے۔ لیکن حسین پاک کا سر کٹنے کے باوجود بھی تاریخ میں ہزاروں سال
گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہر دل کے اندر، ہر مسجد کے مینار کے اندر، ہر ممبر کے اندر حسین زندہ باد کی آواز آتی ہے۔ اس لیے حسینی کردار تھوڑا مشکل ہے، لیکن جو اسے اپنا لیتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ انہی محبتوں انہی چاہتوں میں انشاءاللہ تعالی وہاں میں موجود ہوں گا۔ صرف انشاءاللہ تعالی کل سے ادھر سے 2 دن کی چھٹی ہوگی، ایک ہفتے کے دن کی اور ایک بدھ کے دن کی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد جو 25 تاریخ کو جمعرات آ رہی ہے، میں انشاءاللہ تعالی دربار عالیہ بلاوڑا شریف موجود ہوں گا۔ پھر انشاءاللہ تعالی 26 تاریخ کو ہفتے والے دن دوبارہ انشاءاللہ تعالی آپ کو پھر کل سے دن یہاں ملاقات ہوگی۔ کل انشاءاللہ دربار عالیہ بلاوڑا شریف میں موجود ہوں گا۔ بس پیغام یہ ہے، حسینی کردار یہ ہے کہ حسین جھکتا نہیں نہ گرتا ہے۔ حسین اگر کسی کے سامنے جھکا ہے تو رب کعبہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، در امیال سے لینے کی ضرورت نہیں، آئے در رسول کریم پہ چلتے ہیں، آئے ان کی محبتوں میں چلتے ہیں، ان کے صفائی بن جاتے ہیں، دنیا ساری نوکر ہو جائے گی۔ اسی لیے آج دلوں کے اندر یہ مشن رکھو، رشتے تعلق کو چھوڑ دو۔ یہ رشتہ 60-70 سال کی دائی میں ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی میعاد نہیں ہے۔ اور رشتہ بنانا ہے تو حضور کی محبت کا رشتہ بنا لو، تاجدار ختم نبوت سے محبت کر لو۔ یقین کیجئے یہ رشتہ وہ ہے جب اندھیری قبر ہو جائے گی، انسان کا کوئی اپنا بھی آنا نہیں ہوگا، وہاں تیسرے سوال پہ تاجدار ختم نبوت کا دیدار ہو جائے گا۔ اور جو تاجدار ختم نبوت کی محبت میں لپٹی ہوئی سانسوں کے اندر سے دم ہوتا ہے، وہ باعث برکت، باعث شفا، باعث کرم اور باعث مہربانی ہوتی ہے۔ اس لیے انہی محبتوں انہی چاہتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا بھر میں زندگی کا مشن یہی ہے کہ تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا۔ یاد رکھو، جو حضور کی عزت کی بات کرتا ہے، عزت اس کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضور کو تو رب نے عزت دے ہی دی ہے، ہر گھڑی اللہ ان کی عزت کو بڑھا ہی رہا ہے۔ اس لیے اپنے دل کے اندر اگر جنت کا راستہ چاہتے ہو تو پھر ایک ہی کام کرو کہ تاجدار ختم نبوت سے محبت کر دو، اور یہ جب راستہ سیدھا جنت جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے میری بہنوں پہ بھی کرم اور مہربانی فرمائے، سیدہ پاک کے صدقے سے ان کی بھی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ پاک کے صدقے سے ان کے دکھوں دردوں کو دور فرمائے، حسین پاک کے صدقے سے آپ پہ کرم اور مہربانی فرمائے۔ اور یہ بڑی پتہ کی بات ہے، بہت سارے لوگ ایسے جن کو اس چیز کی تکلیف ہے، اس کا درد ہے۔ وہ تکلیف کیا ہے؟ کاش جو در رسول کریم پہ بک چکے ہوتے ہیں ان کا سودا دوبارہ کیا نہیں جا سکتا۔ ہم نے اپنے تن من اور اپنے سانسوں کو در رسول کریم پہ بھیج دیا گیا ہے، اب اس کا سودا دوبارہ نہیں ہوتا، محشر میں ہو جائے گا۔ اس لیے یہ عارضی سی دولت، عارضی سے پیسے، عارضی سے جلال، عارضی سے کاموں کو چھوڑو۔ اگر بقا چاہتے ہو تو حضور کی محبت میں فنا ہو جاؤ، یہی بقا کا راستہ ہے۔ اللہ کریم تاجدار ختم نبوت کے صدقے سے جہاں کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، اس کے دکھوں کو دور فرمائے، اس کی مشکل کو آسان فرمائے۔ لمحہ بلمحہ کرامت ہے، لمحہ بلمحہ شفا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری مشتاقی کی کیا ضرورت ہے، میرے حسن والی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے، لالا کی حنا بندی۔ بات یہ ہے کہ آئے ہو، کھڑے ہو گئے ہو، ارادہ سچا کر لیا ہے، نیت اچھی کر لی ہے، سر میں ہاتھ رکھو گے تو پھر پتہ لگے گا کرم اور رحمتیں یہاں کتنی برستی ہیں اور رب میرا کتنا شفاء عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ زندگی کا مقصد نہ تو سیاست ہے اور نہ تو لالچ ہے، نہ تو دنیا داری ہے۔ زندگی کا مقصد صرف تاجدار ختم نبوت کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں زندگی میں جو اصل مشن ہوتا ہے یہی ہے کہ رب ایک بندے کو اس کی مہربان ماں سے
70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। वो कहते हैं दुखाए जो दिल किसी का वो आदमी क्या है, जो काम न आए वो जिंदगी क्या है। जब इंसानियत का दिल तोड़ते हो, टूटे हुए दिल आते, मेरे पास बिखरे हुए आंसू आते, मेरे पास वो लोग जो बेसहारा होते हैं, जिनको दर्दों मुसीबतों अलम किए अंदर इतने गिरफ्तार होते हैं कि वो उनकी आंसू रुकती नहीं है। लेकिन मेरी ये दुआ काम आती है, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में तूने शफा और करम रखा। और फिर मेरे रब ने भेजता है और अपनी करीमी के सदके से काश उस माँ को नहीं पूछ सकते हो जिसका बेटा ब्रेन ट्यूमर में मौजूद है, तो आकाश उस बेटे को नहीं पूछ सकते हो जिसकी बूढ़ी माँ फालज के अंदर मुब्तला है, काश उससे नहीं पूछ सकते हो जो जवान बेटा कमर की हड्डी टूटने से मजबूर हो गया, काश उससे नहीं पूछ सकते हो जिसका जवान बेटी आंखों से अंधी हो गई है ऐसे। और काश उनसे लोग नहीं पूछ सकते हो जिनको शैतान जादू और जन्नात ने अपने घेरे में रखकर पूरे के पूरे खानदान और नस्ल को बर्बाद कर दिया है। कि मेरे दिल से पूछो, मैंने 6 करोड़ इंसानों को देखा है और मुझे पता है कि दर्द होता क्या है, गम होता क्या है। जब गम में इंसान डूब के किसी को अपनी जगह बैठाकर ये सोचता है कि अगर ये मेरी जगह बैठा रहे, ये मेरी जगह, ये इसकी जगह मैं हूँ, तब फिर शफा होती है। शफा के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पैगाम शफा से भी बड़ा पैगाम। इन दर्दों दुखों की जान छोड़ने से भी पहला सबसे बड़ा पैगाम बस ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी इंशाअल्लाह ताला दम होगा, दम से कबल जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम और दुआ होती है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबारी है दिया बुलाना शरीफ का सिलसिला है, हुजूर है उसे बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस वो एक लम्हे के लिए अपना दायां हाथ खड़ा कर दे ताकि उसकी निस्बत हमारे बुलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर वो से बात से है, ये अताए तस्वीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए जब जहां मैंने पुकारा सरकार वो से आजम नजरे करम खुदारा। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लाहट में भी उजाला होगा। बस नमाज पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करें, जितना हो सकता है मुस्तफा जाने रहमत दरूद और सलाम पढ़े। अल्लाह आपकी ये भी दुनिया ठीक करे और मैशर में हुजूर की शफाअत नसीब फरमाए। अभी सभी लोग अपने अपने सरों पर हाथ रख लें, जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज आ रही है, ताकि इस खुसूसी दम में आप सभी लोग शामिल हो। जो व्हील चेयर के मरीज है उनके करीब के रफाका और उनके सर पे हाथ रखें, या जहां दर्द तकलीफ है आप हाथ रखें। या कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखें ताकि दूसरा खुसूसी दम हो। पानी तस्वीर कोई चीज दम की ये से लाइए शुरू कीजिए ताकि तीसरा खुसूसी दम हो।
اوپر کیجیے کوئی مریض کو فون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں، جو چیز دم کی سے نہیں ہے آپ کے بس تھوڑا سا دائم ہے اوپر کیجیے تاکہ کوئی چیز دم سے رہ نہ جائے، اس خصوصی دم میں سے رہ نہ جائے۔ جو پیغام پوری دنیا سے ہمارے علیہ بلال شریف میں جا رہا ہے اور ہر مومن کی پہچان تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے تمام ایمانوں کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے آزادی نصیب عطا فرمائے۔ عالم اسلام میں جہاں کوئی کفر کی گرفت میں ہے، اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے اسے آزادی نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام آنے والے لوگوں کو بیماروں کو اپنے حبیب کے صدقے سے شفاء کاملہ نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشان آنوں پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے۔ ابھی جو حاجت ہم دل میں رکھیں میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں۔ ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ آمین 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 آمین۔